السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم آج اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، تو جسے سلیم شہزاد نے لکھا ہے۔ اس کے مصنف کا نام ہے، مصنف اس کو کہتے ہیں جو مضمون یا سبق وغیرہ لکھتے ہیں، اس کو ہم مصنف کہتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم سبق کی دیکھیں گے کیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ یعنی حضور کے بعد جو بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان دو اصحاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تاریخ میں ان چار اصحاب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ ذیل کے سبق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جان پہچان پڑھیں گے جو مصنف کے بارے میں۔ سلیم شہزاد 1 جون سن 1949 کو دھولیا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھیں۔ فرہنگ ادبیات دعا پر منتشر جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیں سبق ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کون کرے گا؟ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑے سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے، لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں میں فروخت کرتا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا، وہ 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا یعنی چھوڑ دیا ان کے لیے۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور با اختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ اروا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب روح شخص تھے۔
یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ کی بہت زیادہ مشاہبت تھی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاہبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے ہی وہ غنی کہلائے گئے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ شعار یعنی مشغلہ یا کام۔ خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم یعنی عزت کی خواہش نہ رکھتے۔ تکریم کا مطلب عزت۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری رہے۔ حضرت عثمان اب رسول اکرم کے ساتھ مکے میں ہی رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین یعنی دو نور والے کہلائے۔ ایک بار قحط ہی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینہ کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دوگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ادا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اسے 10 نیکی کا ثواب ہمارے لیے عطا کرتا ہے۔ تو دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب کی شہادت کے بعد 6 صحابہ رضی اللہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ اب ہم تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر ان کی نقلیں تیار کروائیں اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دیں تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
ثابت شدہ قرآت کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن نے انہیں روکا، مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر جو ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیے معنی و اشارات، یعنی کہ یہاں پر الفاظ ہیں، یہ معنی ہیں آپ کے، میں پڑھ رہی ہوں، یہ دیکھ لیجیے آپ۔ وقف کر دینا یعنی کہ عوام کی بھلائی کے لیے اپنی چیز بلا معاوضہ دے دینا۔ خوبرو خوبصورت، ممتاز باعزت نامور نمایاں، شعار طریقہ عادت، تقریم عزت۔ حبش افریقہ کا ایک ملک ایتھوپیا۔ جزیہ اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے لیے لی جانے والی معمولی رقم۔ قرأت مراد قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ خلعت وہ پوشاک جو بادشاہ یا بزرگوں کی طرف سے دی جائے، مراد مرتبہ۔ تو یہاں پر ہم اپنی ویڈیو مکمل کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ باقی کے ہم اگلے مشق جو ہے اگلے پارٹ میں کریں گے، ہم اگلے حصے میں کریں گے۔ تو آج کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔